میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو ملحد ہیں، میرا اس کے ساتھ اسپریچول کنیکشن تو ہے ہی ہے. مجھے تو پتہ چل چکا ہے نا، مجھے تو اس چیز کی معرفت ہو چکی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم ہدایت دے چکے ہیں. اِمَّا شَاكِرًا، اب وہ چاہے شکر کرے، وَإِمَّا كَفُورًا، اور چاہے کفران نعمت کرے. اس کا یہ نعمت اور ہدایت میں دے چکا ہوں. میں ایسی بیماریوں سے گزرا کہ جن بیماریوں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی پریزنس نے مجھے سہارا دیا. جب ڈاکٹرز گیو اپ کر جاتے تھے، جب پیر فقیر دم درود نیورو ہومیوپیتھی حکمت ہربل دنیا جہان کی ہر چیز ٹرائی کی میں نے، اور سب نے لا علاج کہہ دیا مجھے. ایک اللہ تعالیٰ کا آسرا مجھے بچپن سے ملتا تھا اور وہیں سے مجھے سکون ملتا تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈیٹیچ ہونے کا کانسیپٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے واہ. آج کے دور میں فرقہ واریت کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن مجھے تو اس سے بڑا خطرہ جو ہے یہ ایتھیسٹ لوگ لگتے ہیں جو کہ یورپین اور انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں موجود مسلمانوں کو، جرمنی میں، وہ ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان سوال لے گئے تو پھر اس کے بعد وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں تو کہتا ہوں کوئی خدا ہے ہی نہیں. یہ مسلمان کیا، وہ سب مذہب کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، ناٹ اونلی مسلمس، ایوری پرسن جو کسی نہ کسی ریلیجن کو مانتا. تو سب سے پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ وہ سارے لوگ بھی پڑھاکو ہوتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ پڑھا ہے، تو اس چیپٹر کے آغاز میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اپنی تعلیم اور ان کمپیریٹیو ریلیجنز کو پڑھتے ہوئے کبھی کسی ایسی سٹیج پہ پہنچے جہاں کہ اپنا ایمان آپ کو لگا ہوگا یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ڈولنے والی جو سچویشن ہوتی؟ اللہ کا ایک بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ میں بہت چھوٹا سا تھا تو میں کچھ ایسے بیماریوں سے گزرا. ان میں سے ایک بیماری ابھی بھی مجھے برقرار ہے، اللہ کی طرف سے تحفے کی صورت میں ملی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ لانڈری ہوتی ہیں، ہمارے گناہ دھلتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں بیماریوں سے. تو اس لیے بیماریوں کی ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی حوالے سے ایسی کوئی لانڈری کی مشین دی ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماری کی صورت میں آ کے ہمارے بڑے بڑے گناہ دھو دیتے. تو میں ایسی بیماریوں سے گزرا کہ جن بیماریوں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی پریزنس نے مجھے سہارا دیا. جب ڈاکٹرز گیو اپ کر جاتے تھے، جب پیر فقیر دم درود نیورو ہومیوپیتھی حکمت ہربل دنیا جہان کی ہر چیز ٹرائی کی میں نے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز مس کی ہو. پاکستان سے باہر، یورپ، امریکہ، ہر جگہ، اور سب نے لا علاج کہہ دیا مجھے. تو ایک اللہ تعالیٰ کا آسرا مجھے بچپن سے مجھے ملتا تھا اور وہیں سے مجھے سکون ملتا تھا. اور خوش اللہ کا کرم رہا میرے پر کہ اگر کسی کے دم میں شفا بھی ملی مجھے تو وہ اس دم سے ملتی تھی جو اللہ کے کلام سے، قرآن پاک سے نکالا جاتا تھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید میرے اوپر اللہ کا ایک خاص کرم رہا ہے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈیٹیچ ہونے کا کانسیپٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا. ارے واہ. میں دوسروں کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے اپنے اندر وہ ڈیٹیچ ہونا ملا نہیں. میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹیچ ہوا تو ان چیزوں سے ہوا جن چیزوں کے راز مجھ پہ کھلتے گئے، چاہے وہ اسلامک ہسٹری کے کچھ ڈارک پورشنز تھے، چاہے وہ گلوبلی مین کائنڈ کی ہسٹری کے کچھ ایسے پورشن تھے جس کے بارے میں مجھے ٹیکسٹ بکس کچھ بتاتی رہیں یا معاشرہ کچھ بتاتا رہا. وہ جب فیکٹ فائنڈنگ سے حقائق ملے تو میں چونکا ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے، خالق کے ہونے کو میں اس فیز سے میں گزر نہیں پایا جس فیز سے میرے مولد بھائی گزر سکتے ہیں، جن کو جو کسی بلیور کے گاڈ کو سمجھنے سے قاصر ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. لیکن عاصم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں جو ملحد ہیں، جن کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے. میں ان سے کبھی بھی اس چیز سے تعلق، میں کسی سے بھی تعلق اس کے مذہب یا اس کے عقیدے کے بیس پہ استوار نہیں کرتا. میرا اس کے ساتھ اسپریچول کنیکشن تو ہے ہی ہے، چاہے وہ کسی گاڈ پہ بلیو کرے یا نہ کرے. ہاں.
مجھے تو پتا ہے اس کے ساتھ ایک اسپرٹ اٹیچڈ ہے, مجھے تو پتا ہے اس کے ساتھ ایک سول اٹیچڈ ہے, مجھے تو پتا چل چکا ہے نا, مجھے تو اس چیز کی معرفت ہو چکی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا ہے. میرے لیے یہ بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ میرے اندازے میں اس کی, مجھے جو پتا ہے اس کی معرفت, اس شخص کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. اس کو اگر نہیں پتا یا وہ کسی اور رنگ سے دیکھتا ہے تو وہ رنگ بھی بہت خوبصورت ہے, وہ اس رنگ سے دیکھے. کب اللہ تعالیٰ نے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا, اور ہم ہدایت دے چکے ہیں. اما شاکرم, اب وہ چاہے شکر کرے, و اما کفورا, اور چاہے کفران نعمت کرے. اس کا یہ نعمت اور ہدایت میں دے چکا ہوں. اب یہ کلاسیفیکیشن آگے چل کے میں قرآن پاک میں اور دیکھتا ہوں تو بڑی سمپل ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس ہدایت کے متلاشی رہیں گے, کچھ لوگ تحفے میں وہ ہدایت لے کے بیٹھے رہیں گے, کچھ لوگ اس ہدایت کو پا لیں گے, کچھ ہدایت کو نہیں پا سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پروگیٹو رکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, ان کے پاس جاؤ, ان کو پیغام دو اور پلٹ آؤ, لیکن پیغام ایسا ہو کہ it would shake their very souls, وہ ان کی روحیں ہلا دے, جھنجھوڑ دے. That is it. آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کو جب موقع ملے, کوئی آپ کو اپروچ کرے سوال کے لیے, آپ کے میرے افضل ترین نالج جو میرے پاس ابھی تک ہے وہ یہ ہے, آپ کے لیے کیا پتا نہ ہو وہ, لیکن یہ ہے, یہ آپ رکھ لیں, کیونکہ اس کو کس شخص سے اس کا جواب ملنا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہاں یہ ایک میں نے دیکھا ہے بلیورز کے تمام ریلیجن کے بلیورز کو تھوڑا سا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کو کنونس کر لیں. کرسچن ہے تو وہ کہے گا کہ خدا کو ڈھونڈ لے, وہ ایتھیسٹ کو کہے گا, وہ ہندو بھی کہے گا ایتھیسٹ کو کہ مان لے خدا کو, مسلمان بھی کہے گا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سفینے میں لے آئے ان کو جس سفینے کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں. اپنا ثواب بھی تو ڈھونڈتے ہیں, اپنا ثواب ڈھونڈتے ہیں, یا کسی کی ہمدردی آ جاتی ہے. اپنے ہی کئی گھروں میں نکل آتے ہیں, بچے کہتے تھے سوال کر لیتے, تو وہ کہتے ہیں میں بچے کو کیسے سمجھاؤں, یا کزن کو, دوست کو, بھائی کو کیسے سمجھاؤں. تو یہ اچھی خوبصورت بحث ہے, یہ سوچ سمجھ کے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے نیت پہ اس کا روح کا نالج وہ کھول, یعنی اگر آپ ایتھیسٹ ہیں تو میرے آپ کو کنونس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب تک اللہ نہ چاہے آپ نہیں ہو. جب تک اللہ نہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. ہائے ہائے ہائے, اس سے کیا رہ جاتی بات. So the most we can do, جیسے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے میسج دینا ہے اور آگے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے جرنی میں کیا پتا کیا معرفت دے دے. آصف بھائی میں نے کچھ نان بلیورز کو ایسی معرفت حاصل کرتے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں سے ریل پیل ختم نہیں ہوتی, وہ فیض بانٹ رہے ہیں آج بیٹھے. نان بلیورز, ان بلیور تھے کبھی وہ. اللہ تعالیٰ پھر کسی کو دیتا ہے تو پھر بے نیاری سے دیتا ہے, اس لیے ان کا سفر ہے, وہ ان کا جرنی ہے. لیٹ دیٹ جرنی بی اے گڈ ون. جب آپ سے ملے تو آپ بیسٹ چیز ان کو دیں, اور ان سے کہیں یار مجھے بھی تم کوئی خوبصورت چیز دے دو, میں نے تمہیں وہ جو خوبصورت چیزیں دیتے ہیں وہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جی آپ ان کے جواب دیں.